دنیا میں تو جو کام کسی سے کروانا ہو ہم 4 پیسے دے کر کروا لیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم آخرت میں رشوت نہیں چلے گی، آخرت میں یہ رشوت کا نظام نہیں چلے گا۔ اللہ کے دربار میں وہی فیصلہ ہوگا جو دنیا میں عمل کر کے جائے۔ اس لیے میرے بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ ایک ذمہ دار کا واقعہ ذہن کے اندر آیا، جمعے کا دن تھا، جیسے ابھی جمعہ کی نماز ہونے والی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، ایسے ہی خطبہ ہو رہا تھا، جمعے کی نماز کا وقت تھا، پانی لگانے کا وقت آیا تو بیوی نے کہا کہ پہلے پانی لگاؤ زمین کو، زمین خشک ہو رہی ہے، فصل خشک ہو رہی ہے، بعد کے اندر جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چاہے دور پڑھ لینا، لیٹ پڑھ لینا، لیکن پہلے جا کر جو ہے وہ زمین کو پانی دے رہا۔ تو وہ ذمہ دار حقیقت میں مسلمان تھا، کہنے لگا نہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے اس کے بعد دنیا کے کام کاج جو ہے وہ چھوڑ دینے چاہیے، میں پہلے اللہ کا حکم پورا کروں گا، اس کے بعد جو ہے وہ پانی لگانے کے لیے۔ اتنے میں بات چیت ہوتی تو دیکھا کہ باہر ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، باہر جا کر دیکھا وہ اونٹ بھی غائب ہے، رسی مہار توڑا کر جو ہے وہ اونٹ بھاگ گیا۔ بیوی نے کہا ہمارا اتنا مہنگا اونٹ ہے، پانی لگانے تو نہیں جا رہے، کم از کم ہمارے اونٹ کو تو ڈھونڈ کر لے آؤ، جمعہ پڑھ کے واپس آؤ گے شاید اونٹ بھی نہ ملے۔ کہنے لگا نہیں، پہلے اللہ کا حکم اس کے بعد دنیا کے کام۔ آج ہمارا طرز عمل تو یہ ہے، ہم دکان پر بھی بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہوا، اذان کی آواز آئی، شیطان جو ہے وہ دنیا میں گاہک اور بھیجے گا تاکہ اس کی نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے، نماز کے وقت سے یہ مسلمان بندہ رہ جائے۔ ہم اپنے گاہک نمٹانے کی کوشش کے اندر لگے رہتے ہیں حتیٰ کہ نماز کا وقت جو ہے وہ نکل جاتا ہے، اور جب وقت پر نماز نہ پڑھی جائے پھر میرے بھائی کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ تو نماز وقت پر جو ہے وہ ہم نہیں پڑھتے۔ اب یہ مسلمان بندہ مسجد میں آ گیا نماز ادا کرنے، جمعہ کی نماز پڑھنے، بیوی نے کہا تھا زور بعد میں پڑھ لینا، جماعت سے جمعہ رہتا رہ جائے، اس نے کہا نہیں، پہلے نماز اس کے بعد دوسرے کام۔ جمعہ پڑھنے کے لیے گیا، جمعہ پڑھ کے واپس آیا، دیکھا کہ اونٹ دروازے کے باہر بندھا ہوا، بڑا پریشان متحجر ہوا، اندر جا کر بیوی سے پوچھا اونٹ دروازے پہ کیسے آیا؟ کہا جب تم مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلے گئے تو کہنے لگی تھوڑی دیر کے بعد کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، میں نے دروازہ کھولا تو کتے اس ہمارے اونٹ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، دروازے تک جب یہ پہنچ گیا کتے واپس جو ہے وہ چلے گئے، میں نے جو ہے وہ اس کی مہار کو جو ہے وہ باندھ دیا۔ اب یہ دیکھیے اللہ نے جانوروں کو، نجس جانور کو، مسلمان نے اللہ کا حکم پورا کیا، ایک نجس جانور کلب کتے کو جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی پر لگا دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا میں پانی جا کر جو ہے وہ لگا کر آتا ہوں۔ اونٹ تو واپس آ گیا، لیکن جب زمین پر جا کر دیکھا ساری فصل پانی سے پہلے سے بھری۔ اب یہ اور زیادہ پریشان کہ یہ کیسے ہو گیا؟ ساتھ جس کی زمین تھی وہ پڑوسی آیا اور کہنے لگا یہ معذرت، میں نے اپنی زمین کو پانی لگانا تھا، اس کے بعد آپ کی باری تھی، لیکن جب میں نے اپنی زمین کو پانی لگایا اور لگا کر میں بھی جو ہے وہ چلا گیا، جب آیا تو دیکھا کہ میری زمین بھی ساری خراب ہو چکی ہے اور تمہاری زمین بھی خراب ہو چکی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کہ کیسا نظام بنایا، جب اللہ کا حکم پورا کیا دنیا کے کام کاج خود اللہ نے اپنے حکم سے جو ہے وہ دو۔ تو میرے بھائی جب دنیا کے اندر ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف دنیاوی معاملات ہو، بندہ جب دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے یاد رکھو وہ دنیا کا کام بھی بگڑتا ہے اور اللہ کا حکم بھی بندے سے غافل ہوتا ہے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے، وفات پا کے وہ ایک واقعہ سناتے ہیں، فرمایا ہم سفر کے اندر تھے، میں نے اچانک جو ہے وہ نماز کا وقت ہوا، چھوٹی سی مسجد نظر آئی، وہاں پہ گاڑی روکی اور جو میرے ساتھ خلیفہ تھے ان کو بھی کہا کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے اس کے بعد آگے سفر شروع کریں گے۔ ہم گاڑی سے کہتے نیچے اترے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک گاڑی اور آ کر جو ہے وہ رک گئی، ہم نے وضو کیا، وہ بندے مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ مسجد بڑی چھوٹی ہے، نمازی زیادہ ہے، ہم یہاں سے کچھ جو ہے وہ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے بہت بڑی، پنڈی کے راستے پر وہ سفر کر رہے تھے،
تو وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لیں۔ تو پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ان کو جو ہے وہ دیکھا کہ وہ مسجد میں آئے، مسجد سے جو ہے وہ آنے کے بعد دوبارہ باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھے اور اگلا سفر شروع کر۔ کہتے ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہم نے بھی سفر پنڈی کی طرف شروع کیا۔ ابھی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر میں پہنچا تو کہتے دیکھا کہ اس گاڑی کا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوا، اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں 5 بندے تھے، جن میں سے 2 بندے جو ہے وہ موقع پر فوت ہو گئے۔ تو میں نے سوچا کہ اللہ دیکھیے، دنیا کے اندر نماز پڑھنے کا وقت بھی ملا، موقع بھی ملا، لیکن اگر وہ نماز پڑھ کے دنیا سے جاتے تو اپنی آخری نماز پڑھ کے پھر اللہ کے ہاں جو ہے وہ رستے، لیکن انہوں نے اپنی آخری نماز کو بھی ضائع کر دیا، غفلت کے اندر ڈال دیا، بغیر نماز پڑھے اللہ کے ہاں جو ہے وہ چلے گئے۔ تو میرے بھائی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے جو وقت مقرر نماز کا کیا ہے، کوشش کریں دنیا کا کام کاج چھوڑ کر اس وقت پر جو ہے وہ وقت کی نماز ادا کریں۔ شاید جب وقت ہاتھ سے نکل جائے، اگلا لمحہ ہماری موت کا ہو اور وقت کی نماز سے ہم جو ہے وہ غافل ہو جائے، رہ جائے، اور اللہ کے ہاں جاتے ہی اس کا جو ہے وہ جواب دینا۔ تو اس لیے میرے بھائی زندگی میں جب بھی وقت ملے، نماز کا وقت، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے گھر سے صدا آئے، وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنی نمازوں کو سیکھ کر پڑھیں۔ ساری زندگی گزر گئی، شاید ہم نے جو ہے وہ آج تک صحیح طریقے سے نماز نہیں سیکھی۔